ابن جریر کی ایک حدیث میں بروایت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان محافظ فرشتوں کا کام صرف دنیا میں مصائب اور تکلیف ہی سے حفاظت نہیں بلکہ وہ انسان کو گناہوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے دل میں نیکی اور خوف خدا کا داعیہ بیدار کرتے رہتے ہیں جس کے ذریعہ وہ گناہ سے بچے، اور اگر پھر بھی وہ فرشتوں کے الہام سے غفلت برت کر گناہ میں مبتلا ہی ہو جائے تو وہ اس کی دعا اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ جلد توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ پھر اگر وہ کسی طرح متنبہ نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، تب وہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ کا کام لکھ دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ محافظ فرشتے دین و دنیا دونوں کی مصیبتوں اور آفتوں سے انسان کی سوتے جاگتی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے یہ حفاظت خداوندی کا پہرا ہٹا دیا جائے تو جنات ان کی زندگی وبال کر دے، لیکن یہ سب حفاظتی پہرے اسی وقت تک کام کرتے ہیں جب تک تقدیر الہی ان کی حفاظت کی اجازت دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی بندہ کو مبتلا کرنا چاہے تو یہ حفاظتی پہرا ہٹ جاتا ہے۔ اسی کا بیان اگلی آیت میں اس طرح کیا گیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت امن و عافیت کو آفت و مصیبت میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اعمال و احوال کو برائی اور فساد میں تبدیل نہ کر لے۔ جب وہ اپنے حالات کو سرکشی اور نافرمانی سے بدل لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز بدل دیتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کا برا چاہے اور عذاب دینا چاہے تو نہ صرف کوئی اس کو ٹال سکتا ہے اور نہ کوئی حکم ربانی کے خلاف ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا لگا رہتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی اطاعت چھوڑ کر بدعملی، بد کرداری، سرکشی ہی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حفاظتی پہرا اٹھا لیتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کا قہر و عذاب ان پر آتا ہے جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ اس تشریح سے معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ میں تغیر احوال سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی قوم اطاعت اور شکر گزاری چھوڑ کر اپنے حالات میں بری تبدیلی پیدا کر لے، بری عادتیں بنا لے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز رحمت و حفاظت کا بدل لیتے ہیں، اپنی مدد ہٹا لیتے ہیں۔ اس آیت کا جو عام طور پر یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ کسی قوم میں اچھا انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک وہ خود اس اچھے انقلاب کے لیے اپنے حالات کو درست نہ کریں۔ اسی مفہوم میں یہ شعر مشہور ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ بات اگرچہ ایک حد تک صحیح ہے، مگر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم نہیں، اور اس کا صحیح ہونا بھی ایک عام قانون کی حیثیت سے ہے کہ جو شخص خود اپنی حالت کی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی